الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے تمام معزز ترین ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص اور اہم ترین وظیفہ جو کہ آپ صبح کے وقت بھی کر سکتے ہیں اور شام کے وقت بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کی برکت بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ آپ کے سامنے آج روحانی وظائف چینل وہ عمل بتائے گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کروں گی جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بارے میں تو سنا ہوگا کہ درود پاک پڑھنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور درود پاک پڑھنے والا جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک پڑھا ہوا فرشتے سونے اور چاندی کے کلموں سے لکھ کر اور پھولوں اور خوشبو سے معطر کر کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو درود پاک لکھنے کے متعلق بتاؤں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کسی کتاب میں کسی صفحہ پر کسی ایسی چیز پر جہاں پر مکمل طور پر محفوظ ہو جائے، جس نے وہاں پر مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ تو سن لیجئے، آپ لوگ ابھی سے قلم اٹھا لیجئے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھ بھی لیجئے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھتا اور اپنی ڈائری پر کسی جگہ پر لکھ لیتا ہے تو اس پر فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اس پر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کریں، اور اپنی پریشانیوں اپنی مشکلات کا حل چاہتے ہیں تو قرآن کریم سے حل اپنا مکمل کریں، یا پھر وہاں سے یا پھر نماز سے، کیونکہ یہ ایسی دو چیزیں ہیں جس سے انسان کے تمام مسائل تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام الصائب کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا تجھے کیا ہوا جو کام رہی ہے؟ عرض کی بخار ہے، اللہ پاک اس میں برکت نہ کرے۔ فرمایا بخار کو برا نہ کہو کہ وہ خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ تو سنا آپ نے کہ بیماریاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت ابن عطا ابو رباح فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مجھ سے کہ کیا میں تمہیں اہل جنت میں سے کوئی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کی ضرور دکھائیے۔ فرمایا یہ حبشی عورت جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی تو اس نے عرض کی مجھے مرگی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو صبر کر۔ حضرت ضحاک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو 40 رات میں ایک مرتبہ بھی آفت یا فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو تو اس کے لیے اللہ پاک کے یہاں کوئی بھلائی نہیں۔ میرے بیمار بخت بیدار، دیکھا آپ نے بیماری اور آفت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک بندے کے گناہ مٹاتا اور درجات بڑھا دیتا ہے۔ بے شک مرض ہو، زخم ہو، ذہنی ٹینشن ہو، گھبراہٹ ہو، نیند کم آتی ہو، نفسیاتی امراض، اولاد کے سبب غم ہو یا بے اولادی کا صدمہ، روزی کی تنگی ہو یا قرضے کا بہت بڑا بوجھ، الغرض مسلمان کو مصیبتوں پر ثواب ملتا ہے۔ ہر صورت میں صبر سے کام لیجئے کہ بے صبری سے تکلیف تو جاتی نہیں، الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت بڑا نقصان، یعنی صبر کے ذریعے ہاتھ آنے والا ثواب ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے سب سے خطرناک بیماری کفر کی بیماری ہے، اور گناہوں کی بیماری بھی سخت تشویشناک ہے۔ آفت و مصیبت اور بیماری و پریشانی لوگوں سے چھپانا کار ثواب ہے،
یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی اس نے پوشیدہ رکھا اور لوگوں سے شکایت نہ کی تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اسے بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ دریا کے کنارے پر ایک بزرگ تشریف فرما تھے، ان کے مبارک پاؤں کو چیتے نے کاٹ لیا تھا اور زخم بے حد خطرناک صورت اختیار کر گیا۔ لوگ جمع تھے، ان پر رحم کھا رہے تھے، مگر وہ فرما رہے تھے کوئی تشویش کی بات نہیں، یہ تو مقام شکر ہے کہ مجھے جسمانی مرض ملا، اگر میں گناہوں کے مرض میں مبتلا ہو جاتا تو کیا کرتا۔ تو آپ بھی ہر کام میں صبر اور شکر سے کام لیا کریں۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے پرائز بانڈ خریدا ہے لیکن ابھی تک انہیں کوئی بھی مثبت جواب نہیں ملا، تو ابھی سے آپ لوگوں کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ جنہوں نے پرائز بانڈ خریدا ہے، آپ لوگ روزانہ ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 بار پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کو بہترین روزگار اور آپ اگر پرائز بانڈ نکلوانا چاہتے ہیں تو بھی ضرور ملے گا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے اور آپ کی کو مصیبتوں پریشانیوں سے نجات دلا دے اور بے شمار رزق عطا فرما دے، تو آپ نے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں صبح سے شام تک کوشش کریں 2000 بار آپ پڑھیں، صبح کے وقت 2000 بار، شام کے وقت یا پڑھ لیں۔ تو آپ نے 4000 نہیں بلکہ دن میں صرف 2000 بار پڑھنا ہے۔ یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے خاص اپنے خاص بہن بھائیوں کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک پڑھنا ہے وہ فوری طور پر ہم سے اس نمبر پر واٹس ایپ کیجئے، کانٹیکٹ کیجئے۔ آپ کو بڑے ہیں یا چھوٹی ہیں، آپ جس عمر میں بھی ہیں، قرآن پاک پڑھنا تجوید کے ساتھ فرض ہے۔ اپنے اور اپنے بچوں کو قرآن پاک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھانے کے لیے ہمارے اس نمبر پر واٹس ایپ کیجئے اور آپ کو مکمل رعایت کے ساتھ انشاءاللہ پڑھایا جائے گا۔ تو جنہوں میرے بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے جمعۃ المبارک کی، اللہ پاک ان پر اپنا خصوصی لطف و کرم عنایت فرمائے، اور میرے جن بہن بھائیوں نے درود پاک سینڈ کیا ہے، اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں میں بھلائیاں عطا فرمائے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی مصیبتوں کو دور کرے، آپ کو دونوں جہاں میں کامیابیاں عطا فرمائے، اتنا عطا فرمائے کہ آپ راضی براضی ہو جائیں اور آپ کی تمام پریشانیوں کا بھی حل فرما دے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک، ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔